ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین ہماری یہ ٹرانسمیشن جو روزانہ پیش کی جاتی ہے، اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں مختلف پولیٹیشینز سے، مختلف فیمس پرسنالٹی سے. تو آج ہمارے ساتھ جو سیاستدان یا سیاست سے تعلق رکھنے والی شخصیت موجود ہیں، ان کا نام ہے یونس بنیری اور یہ جنرل سیکرٹری ہیں عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے. السلام علیکم یونس بھائی. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں سر، خیریت سے؟ بہت مہربانی. ناظرین کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو اس وقت ثنا خواں نعت خواں شامل ہیں، خوش لہن نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، اور خاص طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ابھرتے ہوئے نعت خواں ہوتے ہیں، جو ظاہر سی بات ہے جو جس وقت وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مہارت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. یہی وہ ایج ہوتی ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جس وقت جب سپورٹ کی جاتی ہے تو پھر مستقبل میں مزید کانفیڈنس کے ساتھ ایسے لوگ جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں اپنے کیریئر میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حمزہ علی. السلام علیکم. آپ خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہے. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ مائک میں بتائیے گا ذرا مجھے. میں سیکنڈ ایئر پاس کیا ابھی. سیکنڈ ایئر آپ نے پاس کیا. اور یہ نعت خوانی کا شوق کیسے ہوا؟ ویسے تو مجھے مطلب پتہ نہیں تھا کہ میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں نے ایک دو دفعہ جب میں نے گھر والوں کو سنائی تو اس کے بعد ان کو اچھی لگی تو انہوں نے بولا کہ تم پڑھو. چلیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج ہم آپ سے کلام سنتے ہیں تھوڑی دیر. ٹھیک ہے، تھینک یو. جی ناظرین، تو یہ سیگمنٹ یونس بنیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کیا حال ہیں؟ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد. میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہوں، آپ کے میٹرو چینل کو، کہ انہوں نے آج ہمیں بھی موقع دیا کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں ہم آپ کے پاس آئے، آپ نے بلایا تو ہمارے لیے زیادہ خوشی کی بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں اس طرح کے پروگرام میں آنا بیٹھنا، میں سمجھتا ہوں کہ سال 12 مہینے ہم سیاست بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، بہت کچھ لگے رہتے ہیں. بالکل بالکل. لیکن یہ ایک مہینہ مطلب مسلمانوں کے لیے خصوصاً جو ہمارے لیے بہت بڑی عبادت کا مہینہ ہے. بالکل بالکل. اور ایسے مہینے میں اس قسم کے پروگرام کرنا، اپنے بہت سارے آج کل جس طرح دور چل رہے، حالات چل رہے ہیں، اس میں سے کرنا میرے خیال ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے. ہاں، تو اللہ آپ کو اور مطلب اس طرح ہمت دے. آمین. ایسے بابرک مہینے میں مطلب آپ جو اسی طرح کے پروگرام جاری رکھ سکیں. ٹھیک ہے. اچھا یونس بھائی، یہ بتائیے گا کہ کراچی میں ہی زیادہ تر ہوتے ہیں یا جانا ہوتا ہے پشاور دوسرے شہروں میں؟ تقریباً میں نے یہیں پہ ایجوکیشن شروع سے، ہم کراچی میں ہیں، آنا جانا تو ابھی بھی ہے، وہاں رشتہ دار بھی ہے، میری مطلب والدہ ہے تو بھائی وہاں ہی رہتے ہیں. تو لیکن زیادہ تر میرے اپنی فیملی کراچی میں. اچھا. میرے بچے یہاں کراچی میں کیا پیدا ہوئے، یہیں بڑے ہو گئے، تو ہماری سب کچھ یہی کراچی ہے. کیا روٹین ہوتا ہے رمضان المبارک میں؟ ہاں، روٹین سے تو رمضان میں ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہٹ جاتی ہے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندہ عبادت کر سکے. ایک مہینہ مل جاتا ہے کہ اس میں اللہ اور رسول کو یاد کر سکے. ماشاءاللہ. ایسے تو سال 12 مہینے کرنا چاہیے، لیکن یہ مہینہ اسپیشلی مطلب عبادتوں کا مہینہ ہے. تو رات کو تو آپ کو پتہ ہے کہ کراچی ہو، چلو گاؤں میں تو بندے جو ہے نا وہاں لاتے سے کہ 9-10 بجے لوگ سو جاتے ہیں، لیکن کراچی میں ہم کتنے بھی کوشش کریں لیکن میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہوتی ہے کہ سونا بہت کم ہوتا ہے. تو یہ افطاری سحری کے بعد بندہ سو جاتا ہے نماز پڑھ کے. پھر بھی ہم عادی اس طرح ہے کہ پھر بھی وہی 10-11 بجے پھر اٹھنا ہوتا ہے. اس طرح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سیاست میں کیسے آنا ہوا تھا؟ سیاست میں بیسیکلی میرا تعلق تھا پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے. پختون اسٹوڈنٹ جو ہماری مطلب اسٹوڈنٹس ونگز ہیں. تو میں کراچی میں پڑھتا تھا. کراچی میں یہ ایس ایم کالج میں، ایس ایم سائنس کالج میں میں نے فرسٹ ایئر میں جب ایڈمیشن لیا تو ظاہر ہے کہ ہماری اپنی زبان کے لوگ تھے، لڑکے تھے، چلے گئے ان کے سٹال پہ، وہاں سے ہم نے فارم بھرا اور وہی ہماری جو آئیڈیالوجی کے حوالے سے باچا خان کی جو سوچ تھی اس کو اپناتے گئے. تو ظاہر ہے کہ ہماری پھر آگے مدر پارٹی جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی ہے. تو پھر ہم نے یہاں آنا تو شروع سے ایک ہی پارٹی ہے، اسی میں چلے آ رہے اسی میں پارٹی میں چلے آ رہے. سر نام عوامی نیشنل پارٹی ہے تو پھر لسانی اس طرف کیوں جایا جاتا ہے؟ اصل اقبال صاحب یہی سو اصل چیز ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے آج تک ہم نے کبھی بھی اپنے آپ کو پختونوں کی پارٹی نہیں کہا ہے. سر ابھی آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مطلب پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تو اس میں جب نیپ تھی، نیشنل عوامی پارٹی تھی، تو اس ٹائم بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بھی اس میں تھا، جی ایس این بھی نیپ میں تھی.
اچھا NSF جو تھا جو پاکستان وہ بھی سارے نیشنل عوامی پارٹی میں تھے. نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے اس کے بھی تعلق مطلب ہے کہیں نہ کہیں حوالے سے اس کو نیب کے ساتھ جوڑا جاتا تھا. تو عوامی نیشنل پارٹی سے شروع میں جس طرح ہمارے نیشنل عوامی پارٹی تھی نیب, شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا, 74 میں جب اس کے اوپر پابندی لگی تو اس کے بعد مطلب اس سے پہلے پاکستان میں صرف 2 پارٹیاں تھیں اس ملک میں, پاکستان مسلم لیگ تھی پاکستان بننے کے بعد, اور یا نیشنل عوامی پارٹی تھی. اور اس وقت آپ کو بتا دوں کہ یہ پورے ملک میں صرف یہاں نہیں, کراچی اب جو موجودہ پاکستان نہیں, جو ملک ہم سے الگ ہو گیا, وہاں پہ مولانا باشانی صاحب, کراچی میں عثمانی صاحب, یہ تمام نیشنل عوامی پارٹی کے لوگ تھے. کافی بڑے بڑے لوگ ماشاءاللہ آپ کی پارٹی میں رہے, خان عبدالولی خان ہو, نہیں کراچی کے عابد زبیری صاحب, رسول بخش فلیجو صاحب, یہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے. اچھا, رسول بخش فلیجو صاحب پارٹی کے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری جنرل تھے. اچھا سر, کراچی سے کبھی مطلب کیا آپ کو رسپانس, الیکشنز وغیرہ میں کیا رسپانس رہتا ہے؟ الیکشن میں تو ہم سب, ہماری اور دوسری پارٹی میں فرق یہ کہ ہم اس طرح کا آپ کے ذہن میں بھی ہوگا, لوگوں کے ذہن میں, کہ پچھلا جو شہر کی سیاست رہی عوامی نیشنل پارٹی یا دوسری پارٹیوں کی طرح, قطعاً ایسی یہ نہ پارٹی کی پالیسی تھی نہ ہے نہ کبھی تھی. آپ کو شاید لوگوں کو علم پنجابی پختون اتحاد جو ہے وہ کراچی سے سیٹ نکال لیتی ہے, تو پھر مطلب ANP کیوں نہیں نکال پاتی, یہ کیا وہ ہوتا ہے؟ NP تو کراچی سے آپ چھوڑے, اس پورے ملک میں ہم اتنی بہت زیادہ پرانی پارٹی کے آج بھی ہم عوام میں ہماری جڑیں ہیں, ہمارے جلسے دیکھیں, جلوس دیکھیں کتنی بڑی بڑی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں جس طرح دھکیلا گیا کہ آج عوامی نیشنل پارٹی کو لوگوں کے ذہنوں میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی تو سمجھتے کہ پختونوں کی پارٹی یا صرف پختونوں کی سیاست. ہم اس ملک میں تمام مظلوم اقوام کی سیاست کرتے ہیں, اور عدم تشدد ایک لفظ ہے جو پارٹیشن سے پہلے خدائی خدمتگار تحریک کے نام سے باچا خان نے ایک تحریک شروع کی تھی. 1936 میں الیکشن ہوتا ہے, یہ جو موجودہ خیبر پختونخوا ہے, اس ٹائم جب یہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی تو یہاں پر خدائی خدمتگاروں کی حکومت تھی. 1946 میں دوبارہ الیکشن ہوتا ہے, تب خدائی خدمتگار تحریک کی حکومت ہوتی ہے. جب پاکستان بن رہا ہوتا ہے اس ٹائم بھی اس صوبے میں صوبہ خدائی خدمتگاروں کی حکومت تھی. لیکن آج پورے ملک میں ہمیں جس طریقے سے مطلب ایک طرح ارادتاً دھکیلا گیا, تو کراچی میں بھی وہی حال ہے. یہاں کی حلقہ بندی اس طرح کی گئی, یہاں اس طرح ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ پختونوں کی پارٹی ہے. پھر پختونوں کے اندر بھی ہماری, کیونکہ ہم ہمیشہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے, ہم غلط کو غلط کہتے ہیں, دہشت گردی کو ہم دہشت گردی کہتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی لباس میں ہو, چاہے وہ جس طرح اس شہر میں ہوتی تھی, یا چاہے وہ مذہبی دہشت گردی ہو. ہم ہر قسم کی دہشت گردی کو ہم کنڈم کرتے ہیں. اس لیے بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی ہیں, تو الیکشنوں میں ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے. اچھا سر, یہ مجھے بتائیے گا کہ ANP جو کہ ظاہر سی بات ہے, آپ یہ کہتے ہیں نا کہ باچا خان صاحب یعنی جن کی بنیادیں ڈالی ہوئی فلسفی وہ ہے, سر خیبر پختونخوا میں کیا وجہ ہے کہ پچھلے الیکشنز میں بھی جماعت اسلامی اور PTI کی حکومت بنی, اور اب پھر PTI کی حکومت ہے, اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا میں دوسری دفعہ عوام نے ایک ہی پارٹی کو ووٹ دیا. تاریخ نہیں ملتی آج تک, ہر الیکشن میں چوائسز چینج ہوتی جاتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہی تعجب کی بات ہے کہ آیا 2008 سے لے کے 2013 تک عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت رہی. آپ تو خیر کراچی میں رہتے ہیں, ہم بھی کراچی میں رہتے ہیں, لیکن ہمارا چونکہ تعلق ہے, سیاست کرتے ہیں. کسی بھی غیر جانبدار لوگوں سے اگر آپ پوچھا جائے, جتنا ایجوکیشن میں کام عوامی نیشنل پارٹی نے اس شہر میں اس صوبے میں کیا ہے, یعنی 7 یونیورسٹی سے آج 15 یونیورسٹی ہے, بہت زیادہ انفراسٹرکچر میں کام کیا. پارٹی میں سر ڈیمیج, انفراسٹرکچر میں کام کیا ہم نے, امن کے لیے کتنی قربانیاں دی, کتنے ہمارے لیڈرشپ جو شہید ہو گئی, کتنے کارکن, 1200 صرف ہمارے کارکن شہید ہو گئے. لیکن PTI کے جو آپ بات کر رہے ہیں, اب آپ سے تو میں اس قسم کی سوال نہیں کر سکتا, لیکن جس طریقے سے اس کو لایا گیا, خیبر پختونخوا کی بات تو ہوا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں کبھی بھی یہ تجربہ نہیں ہوا کہ ہمیشہ
جیسے ہمیشہ ایک نئی پارٹی کو ووٹ دیا متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی تو اس کے بعد ہماری حکومت آئی تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آئی پھر دوبارا پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے پہلے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر آئی اور اب وہ اس سے زیادہ مطلب اتحاد آ گئی. تو یہی تو حیرانگی کی بات ہے کہ کس طرح سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پارٹی یعنی خان عبد الولی خان کی ہم بات کریں, بیگم نسیم ولی خان کی بات کریں, یا یہ جو اسفندیار ولی صاحب اور بیگم نسیم ولی خان میں جو ڈفرینسز آ گئے تھے, کیا اس کی وجہ سے پارٹی ڈیمیج ہوئی؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ہمارے لیے. سر اگر مجھے کراچی میں بیٹھے ہوئے تمام چیزیں عوامی نیشنل پارٹی کی مجھے پتا ہے کہ اس طریقے سے ڈفرینسز چلتے رہے جن وجہ سے آپ الیکشن ہارے, آپ کی پارٹی بہت پیچھے گئی ان ڈفرینسز کی وجہ سے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم اسٹریٹ پاور گراس روٹ پہ ہم اسی جگہ پر اس سے زیادہ ہم بہتر ہیں. اس لیے کہ اس ملک میں جس طریقے سے الیکشنوں کا رجحان ہے, جس طرح انتخابات ہوتے ہیں, اس طریقے سے اس کو لایا جاتا ہے, جن کو شکست دی جاتی ہے, تو اس میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس حوالے سے. لیکن یہ قطر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے, لیکن ایک عرصہ ہو گیا کہ وہ سیاست سے اس میں اتنا وہ ایکٹیو رول اس کا نہیں ہے. اور آج ان کا گھریلو مسئلہ تھا, وہ معاملہ بھی ختم ہو چکا ہے. ان کے آج 3 سال ہو گئے, ان کے آپس میں جو گھر کی بات تھی گھر میں ختم ہو چکی ہے. اور انہوں نے بیگم نسیم صاحبہ نے کبھی بھی اوپن آ کے اتنی بڑی کوئی پارٹی نہیں بنائی کہ وہ آئی سیاست میں میدان میں اتنی مقابلے میں آ گئی. حالانکہ وقت میں اس ملک میں پہلے خاتون تھی جو اس ملک میں 1977 میں جب اس ملک میں بہت بڑی تحریک چلی تو اس نے پاکستان کے بڑے قداور لوگوں کے ساتھ وہ سیاست میں رہی. اس کا شوہر جیل میں تھا. خان عبد الولی خان جب تک تھے سر اس وقت تک تو ظاہر سی بات ہے خیبر پختونخوا ہو یا باقی علاقے ہوں وہاں پہ کوئی میچ نہیں تھا. خان عبد الولی خان صاحب کا نام مطلب پھر اسفندیار ولی صاحب کیا اس لیگیسی کو آگے بڑھا سکے, اور خاص طور پہ جب بیگم نسیم ولی خان صاحب اگینسٹ ہو جائیں تو؟ میں آپ کو کہوں کہ ولی خان نے اتنی بہت جدوجہد کی, بہت بڑی, اس ملک میں جمہوریت کے لیے, اس ملک کے لیے. لیکن اس کی جو فلسفی ہے یا اس کی سوچ تھی, جو اس کی جو ڈیمانڈز تھی جو پارٹی کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے مینیفیسٹو تھی, تو اس میں تو سب سے زیادہ اسفندیار خان ہم کامیاب ہوئے ہیں. اس لیے کہ ہم نے آج ہمارے سب سے بڑی ہماری پارٹی کی شروع سے ڈیمانڈ تھا کہ اس صوبے کا اپنا نام ہونا چاہیے. یہ اسفندیار خان کے وقت میں, اسی کی صدارت میں اور ان کی حکومت میں یہ ہوا. ہم نے 18 امینڈمنٹ میں جیسے صوبائی خود مختاری کی بات کرتے تھے, باؤنڈری بہت ساری چیزیں ہم نے کافی چیزیں جو ہماری مطلب مینیفیسٹو تھی تو ہم نے اس کی صدارت میں ہم نے حاصل کی ہے. ٹھیک ہے جدوجہد ایک عرصے سے آ رہی تھی, لیکن اللہ کا فضل ہے کہ وہ اسفندیار خان کے وقت میں ہی مطلب وہ پوری ہو گئی. تو ایسی بات نہیں ہے آج بھی. یعنی آپ سوچیں کہ کبھی بہت ایسا وقت آیا کہ ولی خان اکیلا اسمبلی میں گیا ہے, اور کبھی وقت آیا کہ اس کے ساتھ 13, 14, 15 ایم پی ایم اے بھی ہوتے تھے. یا 73 کی جو اس ملک کی جو سب سے پہلے آئین بنی, وہ جو آئین ساز ادارہ تھا, اس آئین ساز ادارے میں بہت بڑی بڑی شخصیت تھی. مولانا مفتی محمود صاحب تھے, شاہ احمد درانی صاحب تھے, پروفیسر غفور احمد صاحب تھے. لیکن آپ شاید یاد ہو یا نہ ہو, اس اپوزیشن کا لیڈر خان عبد الولی خان تھا. یعنی ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو وہ قائد وہ تھے, وزیر اعظم تھے, تو سیکنڈ اپوزیشن لیڈر خان عبد الولی خان تھا اس ملک کا. اور اس ملک کے آئین کے بنانے میں سب سے بڑا کردار, اور اس نے اپنے جو ہماری پولیٹیکل جو ہماری سیاست ہے اس نے بہت سی چیزوں پہ اس ملک کے لیے کمپرومائز کیا. اور شاید اس کی وجہ سے ہمارے کافی دوست اسے ناراض بھی ہو گئے کہ یہ وقت ہے کہ ہر چیز اس میں ڈال دو. اس نے کہا نہیں, یہ ملک ایسا نہیں کہ اس وقت ہم ایسی ڈیمانڈ نہیں کریں, پہلے سے یہ ملک جو ہے آدھا ہو چکا ہے. لیکن وہ تسلسل ولی خان کی تھی. آج تک ہم اسی فلسفی پہ باچا خان, ولی خان, اسی کو ہم فالو کرتے ہوئے یہاں تک ہم پہنچے, اور آگے بھی انشاءاللہ چلیں گے. چاہے یہ ہم کو جس طرح الیکشن کیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں ہم جائیں یا نہ جائیں, لیکن ہم اپنی بات کرتے ہیں اور کسی نہ کسی فورم پہ ہم بولتے رہتے ہیں, اور اللہ کا فضل ہے. سر کراچی کی آبادی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, کیا آبادی ہے اور کتنے فیصد اس میں یعنی مختلف قومیتوں کو لوگ آباد ہیں, اور کتنے فیصد اردو سپیکنگ آباد ہوں گے؟ دیکھو کراچی ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی نے آج ہم جو کچھ بھی ہیں, کراچی میں رہنے والا پاکستان کا
کہیں سے بھی اس کا تعلق ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی مسلک سے تعلق ہو، کسی مذہب سے تعلق ہو، میں کہتا ہوں سب سے پہلے کراچی نے آج جس پوزیشن پر ہم ہیں یہ کراچی کی وجہ سے، کراچی کی وجہ سے، اور کراچی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ یہ کراچی والے جو پختون ہیں ان کی بات کریں نا آپ۔ تو کراچی کی پختون نہیں، کراچی کے سارے لوگ، کراچی کے میں آج ہم نے اگر شروع میں ہمیں بتاتے تھے، ہم نے اگر سیکھا ہے، ہم نے تہذیب سیکھی ہے، ہم نے سیاست سیکھی ہے، ہم نے علم حاصل کیا، کیا بات کیا، ہاں تو ہم نے صرف کراچی سے، ہم نے کراچی کے ان لوگوں سے سیکھی جو یہاں سے آئے تھے، جو اردو سپیکنگ تھے۔ یونس بھائی بڑی آپ نے سچی بات، خوبصورت بات کر دی ہے۔ ہم نے اسی سے سیکھا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ ان باتوں کا اعتراف کرتے ہیں، کھل کے یہ بات کرتے ہیں۔ نہیں، اگر ہم اس مٹی کی اور اس کی بات نہیں کریں گے تو یہ تو مطلب سمجھ لو کہ ہم اپنے آپ سے ہم وفا نہیں کر سکتے۔ سر تو پھر یہ لسانیت کہاں سے آئی؟ سر اب جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں ناظرین، اگر ایسی باتیں ہوں تو پھر تو کراچی میں کسی قسم کا کوئی آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ لسانی بات کی جا سکے، کوئی لسانی فساد ہو سکے۔ سر ہم ایک عرصے سے ایسے فسادات دیکھتے آئے ہیں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بالکل غلط ہوا ہے اور باقاعدہ ہے، بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہوا ہے اور غلط ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ کراچی میں اگر اتنے سارے پختون، ہم پوری دنیا میں، افغانستان پختونوں کا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن کابل سے زیادہ پختون کراچی میں آباد ہیں۔ کوئٹہ، پشاور، جلال آباد، قندھار سے زیادہ پختون کراچی میں آباد ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا شہر پختونوں کا کراچی ہے، جس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 50 لاکھ یا 40 لاکھ۔ پختون اپنے آپ کو مہاجر تصور کرتے ہیں یا نہیں، جو ہجرت کر کے آئے انڈیا سے؟ یا میں کہتا ہوں کہ مہاجر نہ ان کو تصور کرنا چاہیے نہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہماری اپنی زمین ہے، اور ہم اپنی زمین پہ صرف ہجرت ایک ٹیمپریری وقت کے لیے نہیں آئے، چاہے وہ ہم آئے یا اردو سپیکنگ آئے، ہم ہمیشہ کے لیے اس ملک کے لیے آئے ہیں۔ تو مہاجر کا لفظ کہاں سے آیا؟ ہم تو یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ ہم حقوق ہے اس شہر کے شہری ہونے کی حیثیت سے، جو حق مطلب اس شہر میں رہنے والا کوئی بھی ہو، جس کا اس شہر کا ڈومیسائل ہو، پی آر سی ہو، ڈاکیومنٹس ہو، یہاں رہتا ہو، یہاں پھلتا ہو، اس کی اتنی رائٹ سے قوم پرست جماعتیں جو ہے نا وہ یہ کہتی ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت مدینہ کے وقت جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، وہ ظاہر سی بات ہے ان کی شناخت تو بہت بڑے مطلب مہاجر کہلائے۔ بالکل، اور انصار اور مہاجر باقاعدہ یہ آباد رتبہ دیا گیا، چاہے ایک ہی گھر میں ایک خاندان کا حصہ بنے، کتنا بڑا رتبہ دیا گیا اور کتنی قربانی تھی، جو وہاں آنے والے لوگوں کو جس طرح ویلکم کہا گیا۔ اور یہ یہاں بھی ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ 47 میں، آپ 47 میں دیکھیں، چاہے واگا سے آئے، کس بارڈر سے لوگ آئے، تو یہاں کے مقامی لوگوں نے ان کا بہت بڑے فراخ دلی سے استقبال کیا ہے۔ وہ یہ چیزیں نہیں تھی یہ جو آج کہی جا رہی ہے۔ اور میں صرف اتنا آپ کو کہوں کہ ہماری سیاست بنیادی یہ حقوق العباد ہے کہ سیدھا سیدھا اگر ہم یہ کہیں کہ منصفانہ تقسیم ہوتا، منصفانہ وسائل جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں پہ اس کے استعمال ہوتا، تو یہ بڑے بڑے شہروں پہ اتنا مطلب بوجھ بھی نہیں بنتا، اور آج یہ ہم ایک دوسرے کے اوپر بوجھ نہیں بنتے۔ آج کراچی میں اتنے سارے پختون کیوں آئے آپ بھی سوچتے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر صرف اور صرف اس لیے آئے کہ ہمیں اگر وہاں روزگار ملتا تو پھر بالکل کیا ضرورت یہاں پہ آنے تھی۔ کراچی اور سب ہمارے لیے برابر تھے، آتے تھے، چلے جاتے تھے، کوئی نہ کچھ تو ہوتا، لیکن اتنی بڑے مائگریشن نہیں ہوتی۔ سر بڑی بات یہ ہے کہ آپ ظاہر سی بات ہے پختون جو ہے نا وہ سر ایک تو بڑا سخت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، کراچی میں ڈیولپمنٹ کے کاموں کی بات کریں، ٹرانسپورٹ کی بات کریں، بہت سے ایسے سخت کام ہیں جو شاید کوئی اور قوم نہیں کر پاتی۔ پلس آپ لوگ جو ہے نا وہ کافی سختی برداشت کر کے پہاڑی علاقوں میں رہ سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ تھی نا، دیکھو جو انڈیا سے لوگ آئے وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت بڑے ایڈوانس اور بہت زیادہ وہاں سے جو آئے تھے وہ پڑھے لکھے تھے۔ ہمارے جتنے لوگ تھے وہ حقیقت میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنی ایجوکیشن نہیں تھی، اور یہ جو کام آپ نے بتائے ظاہر ہے یہ ہم نے کرنے تھے۔ جھگڑا بھی شہر کا نہیں ہے، یہاں ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، بزنس مین ہیں، وہ تو پختون نہیں ہے نا، جھگڑا کس بات کا ہے؟ میرا کام تو مطلب صرف ایک گاڑی چلانا ہے نا، مزدوری کرنی ہے۔ یعنی یہ لسانی جھگڑے بنائے گئے، جھگڑا آج بھی کراچی کے جتنے بزنس مین ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ
گھروں میں جب وہ چوکیدار رکھتے ہیں, گارڈ رکھتے ہیں, ڈرائیور رکھتے ہیں, سب سے زیادہ کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ پختون سے, اس میں کوئی شک نہیں. یعنی اور بہت ساری سب کمیونٹی ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن ذہنوں میں ایک کنسپٹ آتا ہے کہ یہ زیادہ. تو یہ تو صرف بنایا گیا شہر کو اس طریقے سے, جو ہم ایک دوسرے سے مطلب آج یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ لسانیت اور یہ چیزیں, یہ کبھی بھی مطلب ہے نہ ہم نے پہلے بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا, نہ آئندہ بھی یہ ہو. آج بہت اچھی بات ہے, بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں. ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ تمام جو ہمارے لیڈرز ہیں اگر اس قسم کی بات کرنے لگے تو یہ سارے لسانی جھگڑے اور یہ ساری چیزیں ختم ہوں. یونس بھائی آپ سے مزید گفتگو کریں گے. یہاں میں درخواست کرنا چاہوں گا, سید حمزہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں, اور کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں, کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں, اور حاضروں ناظروں, حاضروں ناظروں, نوروں بشروں غیب کو چھوڑ, حاضروں ناظروں, نوروں بشروں غیب کو چھوڑ, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں, اور قبر کی نیند سے, قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا, قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں, اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب, کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب, اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں, اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں, اور ایک جھلک آج دکھا, ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین,
جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے رمضان الکریم۔ ویلکم بیک، ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، یونس بنیری صاحب موجود ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے، ان سے ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ نعت خواں ثنا خواں موجود ہیں سید حمزہ علی، اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل مدنی صاحب۔ بہرحال ہم مزید بات کرنا چاہیں گے یونس بنیری صاحب سے۔ سر، اب کیا سمجھتے ہیں، پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ 18ویں ترمیم جو صوبوں کو یہ جو اختیارات زیادہ دیے گئے اور اس کے بعد پھر ایک خود مختاری حاصل ہے، تو کیا عوامی نیشنل پارٹی اس 18ویں ترمیم کے حق میں ہے یا آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے لیے سب سے زیادہ جو کوشش جدوجہد 70 سال سے عوامی نیشنل پارٹی نے سب سے زیادہ اس میں حصہ لیا اور کام کیا، جیسے ہم کہتے تھے کہ صوبائی خود مختاری۔ آج کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کراچی کے حوالے سے یہ اس ملک میں یہ لسانیت یا یہاں پر یہ جو کبھی کبھی حالات ایسے 18 امینڈمنٹ کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اس میں جو ڈالا گیا کہ صرف خدائی صوبوں کو اس کا اختیار دیا جائے، اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ پاور کو نیچے منتقل کیا جائے۔ تو 18 امینڈمنٹ میں یہی چیزیں ہیں۔ 18 امینڈمنٹ نے آپ نے اس ملک میں امریت کا راستہ روکا گیا ہے، اور 1973 کا وہ آئین جو اس ملک میں واحد آئین ہے پاکستان بننے کے بعد، یعنی یہ ملک 1947 میں بنتا ہے، 56 میں اس کا آئین بنتا ہے، 58 میں یہاں پر مارشل لا لگتا ہے، اس آئین کو ختم کیا جاتا ہے، اور یہ ملک 23 سال بغیر آئین کا یہ ملک چلتا ہے۔ 1973 کے آئین میں اس وقت کے جو لوگوں نے اس آئین کو متفقہ طور پہ بنایا گیا اس ملک کو چلانے کے لیے، آج اگر 18 امینڈمنٹ پہ 73 کے آئین پہ اگر ہم اس طرح کر لیتے ہیں اور اس میں امینڈمنٹ کر کے ختم کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی سالمیت کے لیے یہ کوئی اچھی علامت چیز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس۔ وہ جو لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کو آئین دیا ہے وہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے، کہ ان میں خان عبدالولی خان تھا، شاہب مندورانی صاحب تھے، مولانا پروفیسر غفور احمد صاحب تھے، ذوالفقار علی بھٹو تھے، ایسے ایسے لوگ تھے کہ ان لوگوں کو آپ کہاں سے لاؤ گے کہ اس کے اوپر تمام پاکستان کے تمام قوم، تمام مسلک کے لوگ اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ دوسری بات ہے کہ 73 کے آئین آج جو ہم کچھ دن پہلے اس ملک میں قادیانیوں کا مسئلہ چلا گیا، یہ ساری چیزیں یہی ہے کہ 73 کے آئین میں یہ ہے کہ اس ملک کا قانون اسلامی قانون ہوگا، 73 کے آئین کے بعد اس کو غیر مسلم قرار دیا گیا، 73 کے آئین میں ہم کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ آئیے جس کے بعد کیا ہوا کہ 77 میں اس ملک میں جب امریت آئی گئی، اس امریت نے 1985 میں غیر جماعتی الیکشن کرایا، اپنی مرضی سے اس 73 کے آئین میں امینڈمنٹ کرائی، پھر اس کے بعد ایک دوسری حکومت آتی ہے، پھر دوبارہ 1999 میں پرویز مشرف صاحب کی، وہ اس میں اپنی مرضی کے 17 امینڈمنٹ لے کر آتے ہیں۔ 18ویں ترمیمی آئین جب اس کو امینڈمنٹ لایا گیا، اس تمام چیزوں کو ختم کر کے 1973 کے آئین کو دوبارہ بحال کیا گیا اس ملک میں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ 18 امینڈمنٹ اس ملک کی بقا کے لیے بہت بڑا اہم ہے، اور یہ صوبائی خود مختاری کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ صوبوں کے اوپر جب ساری پارٹیاں سب، اور یہ 18 امینڈمنٹ صرف عوامی نیشنل پارٹی، ایک سیکنڈ سر جی میں ختم کرتا ہوں، 18 امینڈمنٹ عوامی نیشنل پارٹی یا پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نے نہیں، کون سی جماعت نہیں ہے کہ اس میں شامل نہیں تھی؟ یہ 18 امینڈمنٹ واحد امینڈمنٹ ہے کہ یہ رات و رات پاس نہیں ہوا، اس کے لیے رضا ربانی صاحب کی اس میں قیادت میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کمیٹی میں تمام سیاسی پارٹیاں، مذہبی اور جو جمہوری پارٹی، سیاسی پارٹیاں، سب نے مل کے امینڈمنٹ کے اوپر بیس کی، بنایا گیا، اور اس کے بعد جا کے 6-8 مہینے کی بیس کے بعد
اس کو اسمبلی میں لایا گیا اور بغیر کسی مسئلے کے یہ پاس ہو گیا. آج کل جس طریقے سے جس طرح ہو رہا ہے اسمبلیوں میں، جس طرح امینڈمنٹ پاس ہوتے جا رہے ہیں، اور اس آئین کو جس طریقے سے وہ امینڈمنٹ ہوئی ہے جس میں تمام لوگ، کون سی پارٹی ایسی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اس میں شامل نہیں تھا؟ آج کیوں اس کے خلاف بول رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ تمام ادارے جو کرنٹ لسٹ، آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، پاکستان تحریک انصاف بھی شامل تھی، اس ٹائم یہ بھی اس ملک میں تھی، 21 سال سے سیاست کر رہی ہے. یہ کوئی آج یا کل تو نہیں بنی یہ پارٹی. اس نے کون سا اس وقت اس کی مخالفت کیا ہے جو آج مطلب، اور اس سے پہلے 2008 میں 13 میں تو یہ امینڈمنٹ آئی، 13 سے 18 تک کی نواز شریف صاحب کی حکومت رہی. یہ کہاں تھے، کہاں خاموش؟ سر آپ نہیں سمجھتے کہ 18ویں ترمیم سے سب سے زیادہ فائدہ اس صورت میں ہوتا ہے جب وفاق میں کسی اور پارٹی کی حکومت ہو اور صوبے میں کسی اور پارٹی کی حکومت ہو؟ اب اگر پھر وفاق کے پاس اختیارات نہیں رہ جاتے، اور اگر ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ہماری سوچ صرف پارٹی یا بولنے کی حد تک ہم جمہوری نہ رہیں بلکہ ہماری سوچ جمہوری ہو تو کوئی مشکل کام نہیں. ہندوستان میں کیا کتنے صوبے ہیں، کتنے صوبوں میں اپوزیشن کی حکومتیں ہوتی ہیں، مرکز میں کس کی حکومت ہوتی ہے. یہاں بھی اگر ہم فراخ دلی کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کریں کہ یہاں امینڈمنٹ اگر یہاں پر جو پیپلز پارٹی کو یہاں ملا ہے یا باقی ملک میں چاروں صوبوں میں کئی کس کی حکومت ہے، مرکز میں کسی اور کی حکومت ہے، تو یہ آئین موجود ہے، طریقہ کار موجود ہے، اس کے اوپر چلے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. عوامی نیشنل پارٹی کی مقبولیت خیبر پختونخوا میں کیوں کم ہو گئی سر کہ 2 الیکشنز آپ تواتر کے ساتھ ہارے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مقبولیت آج بھی اسی جگہ قائم ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم دوسری پارٹیاں اپنی جگہ اس کی اپنی حیثیتیں ہیں، بہت بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، لیکن ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم واحد اس ملک کے ہم پارٹی ہے کہ ہم ہر 4 سال کے بعد اپنی پارٹی میں الیکشن کرتے ہیں. ہم ایک باقاعدہ ایک نظریاتی ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ چلتے ہیں. آج بھی ہم 12 مہینے متحرک رہتے ہیں. ہماری ہر یونین کونسل میں ہماری تنظیم ہوتی ہے اور ہم ہمارے عام کارکن کو آپ نہ پڑھیں. کبھی عوامی نیشنل پارٹی کے کسی کارکن آپ آگے بٹائیں، اگر آپ اس سیاست پر آپ جو بھی سب کہے گا اس نے آپ کو مطمئن نہیں کیا تو پھر آپ کہیں. اب مقبولیت کی بات آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں زیادہ سے زیادہ جائیں. اس پارلیمنٹ میں ہم جائیں جس طریقے سے وہاں پر لوگوں کو لایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے. 1990 میں اس ملک میں الیکشن ہوتا ہے. خان عبدالولی خان جب الیکشن ہارتا ہے تو اس وقت کی نواز شریف اس کے پاس چلے جاتے ہیں کہ میں آپ کو پنجاب سے جتوا دوں گا. اس نے دوسرا کہا کہ آپ کو میں لڑکانہ سے جتوا دوں گا، آپ جیسے بڑے شخصیت کو اس اسمبلی میں ضرورت ہے. اس نے کہا اس اسمبلی میں ساری زندگی کبھی بھی نہیں جاؤں گا جس اسمبلی میں کوئی اور لوگوں کو لے کر آتے ہیں. اور زندگی مرنے تک اس نے دوبارہ الیکشن میں حصہ نہیں لیا. بولا مجھے آج پتہ چلا کہ اسمبلی میں لوگوں کو لایا جاتا ہے. اور اس وقت اس نے ایک اور بات کی، اس نے بولا کہ اس وقت کہ جس کے پاس 120 کروڑ روپے ہوں گے وہ اس ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے. اچھا سر، یہ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں. یہ 1990 میں اس نے کہا. لیکن سر اب تو ایسا نہیں ہے نا. تو اب تو اس سے 120 کا 600 بچت. اچھا، تو 2018 کے الیکشنز کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ ہم سمجھتے ہیں بالکل بوگس الیکشن تھے اس ملک میں. جس طریقے سے کرائے گئے، جس طریقے سے ہوا ہے الیکشن، کوئی بھی مطلب جو شعور رکھتا ہو، جو سوچ رکھتا ہو، اس نے کیا اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں سر پاکستان تحریک انصاف نے جو اقدامات کیے ہیں، جو درخت لگائے گئے، جو صحت کارڈ، انصاف کارڈ جو دیا گیا، کمپیوٹر لٹریسی کے اوپر، تعلیم کے میدان میں. سمپل سے آپ کو بتا دوں کہ آج بھی کوئی کہتا کیا ہے کیا پوزیشن ہے، لیکن زرداری صاحب تو کراچی میں علاج کر رہے ہیں اپنے صوبے میں. تو اسد قیصر صاحب جو ہے مردان سے اسلام آباد کی وہاں تھے علاج کرنے کے لیے. اگر انہوں نے 7 سال 2 سال اور 5 سال وہ اتنی اچھی حکومت کی ہو اور صحت کے لیے ایک یونیورسٹی مجھے بتائے، ایک کالج بتائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اپنے 7 سال میں اس صوبے میں عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت کے بعد اگر کوئی یونیورسٹی نام کی چیز بنی ہو تو میں صحت میں اگر کام کیا ہو، صحت میں اگر کام کیا ہو تو اسد قیصر صاحب، یہ مراد سعید کیوں اسلام آباد آتے علاج کرنے؟ خیبر پختونخوا اور پٹھان قوم ایسی ہے کہ کیا وہ کوئی اور نتائج جو اس پہ مسلط کیے گئے وہ برداشت کر سکتی ہے؟ اس ملک میں کون نہیں برداشت کر سکتا ہے؟ پٹھان کیا کوئی بھی قوم ہو. سر بڑی مطلب یہ تو تاریخی باتیں چھوڑ دو، یہ تاریخی باتیں بہت پرانی ہو گئی ہے. اچھا، یہ صرف ہم لوگوں کو سنائی جاتی ہے کہ آپ نے ہندوستان پہ قبضہ کیا، آپ نے بہت بڑے بڑے کیے، بہادری کی کہانیاں ہوتی ہے. اس ملک میں کون کس کے آگے، ان قوتوں کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے اور کس طریقے سے مطلب کیا جاتا ہے، کرایا جاتا ہے.
یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم اس فلسفے کی اس سوچ کے لوگ ہیں کہ عدم تشدد آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک للی لنگڑی جمہوریت جیسے بھی آئی گئی ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے 5 سال یہ پورے کریں. ہم نہیں چاہتے. چلیں سر، بہت ہم شکریہ. کہتے ہیں بد سے بدتر جمہوریت اچھے سے اچھے امریت سے بہتر. امریت سے بہتر ہے. بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. برداشت کیا. علی حمزہ صاحب، سید حمزہ علی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ آئے اور آپ نے خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کیا. شکیل بندی صاحب، آپ سے درخواست ہے ہدیہ نعت پیش کریں. شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو، سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو، سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو. ہادی کوئی ایسا جو صداقت ہو سراپا، مصلح کوئی ایسا جو امانت میں کھرا ہو.